آج ہم انسانیت ہی ہے سبھی مذہبوں کے اصول میں تمام مذاہب میں انسانیت کی کیا اہمیت ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب عبدالقدوس ہاشمی صاحب، محترمہ شہناز سدرت صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر۔ سامعین، قرآن و حدیث، بائبل، گیتا و دیگر مذہبی کتابوں میں کہیں پر بھی نفرت کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ہر مذہب انسانیت، رحم دلی، ہمدردی، اخلاقیات، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور آپسی میل جول کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کے پیش نظر یہاں آ کر ہم سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ مذاہب میں انسانیت کی کیا اہمیت ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ عمیر صاحب، بہت ہی اچھا آج آپ نے موضوع چنا ہے، اور یہ موضوع آج کے مناسبت سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا بہت ہی مشہور شعر کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستاں ہمارا۔ تو ظاہر ہے کہ اقبال نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ جو نچوڑ انہوں نے جو پیش کیا کہ تمام مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ انسانیت پر مبنی ہیں، انسانیت کی فلاح کامرانی سب، اور سارے مذاہب جتنے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ سکھوں کا مذہب ہو، کسی بھی مذاہب ہیں، سب جو ہیں ایک ہی اللہ کی، ایک ہی ایشور کی، ایک ہی پربھو کی، ایک ہی گاڈ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کو نام انہوں نے الگ الگ مختلف دے رکھے ہیں، لیکن تعلیمات اگر آپ دیکھیں تمام مذاہب کی کتابوں کا، وہ جو تعلیمات ہیں وہ بنیاد ہے یعنی کہ انسانیت پر۔ کہ ایک شاعر نے یہی کہا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو انسانیت ہی بنیاد ہے تمام مذاہب کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب کی تعلیم ہے وہ آج کے پس منظر میں جو لوگ اپنے مذہب پر صحیح اگر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کے ایک جز کو لیتے ہیں، دوسرے جز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جز جو ہے حقوق العباد وہ بہت اہم جز ہے، اور وہ جز اگر آپ کا پورا نہیں ہوتا، اور اس جز میں کیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ پڑوسی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ چاروں گرد 40 گھر، تو 40 گھر کے مطلب 160 گھر ہوئے۔ 160 گھر کے بیچ اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے ان کی نگہداشت نہیں کی، اگر اس میں ایک بھی پڑوسی آپ کا بھوکا رہ گیا تو وہ کھانا اس مذہب اسلام کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں وہ کھانا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانیت کی تعلیم کس طرح مذہب میں دی جا رہی ہے، اور اسی طرح آپ ہندو مذہب میں دیکھیے کہ وسودھیو کٹمبکم کا پورا ایک تصور ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا الخلق عیال اللہ، کہ یہ پوری تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے۔ تو اللہ کی جب عیال ہے تو اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اپنے عیال میں آپس میں نفرت، عداوت اور بغض اور کینہ، جو انسانی فطرت ہے، یہ شیاطین کی طرف سے لاگو کی جا رہی ہیں، اور اس میں شیطان جو ہیں صرف وہ نہیں ہے جن کا ذکر ہے، بلکہ ہم انسانوں میں بھی کچھ اس طرح کے شیطان ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم لوگوں کے بیچ آپس میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جدا کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اور اس میں کچھ بیرونی طاقتیں بھی ہوتی ہیں جن کے اپنے کچھ ہت ہوتے ہیں، اور جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کا مین کام ہوتا ہے کہ جب تک ہم اس میں بٹوارہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہیں۔ تو ہمارا یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم واقعی سچے مذہب کے ماننے والے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مذہبی تعلیمات میں جہاں انسانیت کی فلاح و کامرانی کی بات کی گئی ہے، انسانیت کی خدمت کا سب سے بنیادی اصول بتایا گیا ہے، اس کو ہمیں لینا چاہیے۔ بہت اچھی بات سامنے آئی۔ ابھی آپ نے کہا کہ الخلق عیال اللہ، پوری انسانیت جو ہے اللہ کا کنبے میں آتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کے ماننے والے انسان ہوں، وہ انسانیت کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، پاس و خیال رکھیں، اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، اسی سے پھر انسانیت زندہ ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں آ کر محترمہ سدرت صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت پورے ملک میں مذہبی سطح پر ایک ہلچل ہے، انسانیت کے نقطہ نظر سے ایسے ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر اظہار خیال فرمائیں۔
دیکھیے عمیر صاحب، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا اور قدوس بھائی نے بھی کہا کہ اسلام جو ہے وہ سر سے پیر تک جو ہے سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، جسے حدیث میں یسر بتایا گیا، اور ہم خدائے واحد پر یقین کرتے ہیں۔ ابھی قدوس بھائی نے کہا کہ چاہے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، جتنی بھی قومیں بودھ ہیں، سب وہ ایشور پہ، ایک اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ اور ابھی کچھ لوگوں سے میں نے سنا یا فیس بک پہ میں دیکھتی ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، جبکہ میرا ماننا یہ جو یا میں نے کتابیں پڑھی ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے، جب سے دنیا بنی، تب سے دین آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سماج میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مذہب میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر دور میں رہی ہے، اور ہر دور میں نبی، ولی اور رشی منی آتے رہے ہیں۔ تو ہندوستان جو ہے وہ بہت رواداری والا ملک رہا ہے، آپس میں بھائی چارے اور امن کا ملک رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو سب سے زیادہ چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں ہدایت دیتا ہے اور اپنے آپ کو رحمان، رحیم، رؤوف اور ایسے ایسے ناموں سے اپنے آپ کو کہلواتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پیغام ہم تک پہنچانے والے بھی رحمت عالم ہیں۔ اگر ہم صحیح فالوور ہیں اسلام کے تو ہم سراپا انسانیت ہیں اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن خرابی کہاں پر ہو رہی ہے؟ جو حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ مین میڈ ہے، لوگوں نے بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انتشار پھیلانے کے لیے ہیں۔ اگر میں صرف اپنے آپ کو دیکھوں، ایز اے مسلم میں دیکھوں، میں ایک مثال ایسے دوں گی کہ ہم چیزوں کو تو دیکھتے ہیں کہ کھانے میں یہ حلال ہو، یہ گوشت حلال ہو، یہ چیز ہو، لیکن ہم حلال کمائی کی طرف غور نہیں کرتے کہ ہماری کمائی حلال ہو رہی ہے یا نہیں ہے۔ تو خرابیاں یہاں سے آ رہی ہیں کہ بیسکس خراب ہو رہی ہیں، اس سے معاشرے میں اتھل پتھل آ رہی ہے، اور پھر وہی ہے جیسا آپ کھانا کھائیں گے ویسے ہی آپ کے مزاج بنیں گے اور ویسے ہی ہر چیز سامنے آتی چلی جائے گی۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور دوسری کمیونٹیز میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ سیاستداں اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مذہب جو ہے وہ تو روحانی سکون پہنچاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر انسانیت کو اگر فروغ دینے والی چیز ہے وہ صرف مذہب ہے، وہ چاہے جو بھی مذہب جو جس کو مانتا ہے وہ اس کا مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خالی اسلام کو ہی نہیں کہا، انہوں نے کہا یہودی، نصرانی، مجوسی جو بھی ہیں ان میں بھی مومن ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی دین ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ممبا ہے وہ انسانیت ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کو فالو کر کے آگے زندگی کو گزارنا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انسانیت کا دھرم ہی سب سے بڑا دھرم ہے، تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہمیں انسانیت کا پاس و خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے ابھی کہی کہ سب سے بڑی کمزوری یا جہاں پر پانی مر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کہہ لیجیے روزی ہے یا جو ہم کما رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ہم نہیں جان پا رہے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کمائی سے بچتے ہوئے حلال کی طرف چلیں، تاکہ جس طرح کا ماحول اس وقت پیدا ہو گیا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے حلال کمائی سے دور ہو رہے ہیں۔ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کر ایک سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کہ جنتا، عوام الناس میں کس طرح آج کے وقت میں آپسی بھید بھاؤ، نفرت و عداوت کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ان کے سامنے انسانیت کا پارٹ پھر دوبارہ کس طرح دہرایا جا سکتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے عوام الناس تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں بھید بھاؤ کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں نا، کچھ عناصر ہیں، لیکن عوام الناس تو میل جول رکھتے ہیں۔ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو گاؤں میں جو ہم لوگوں کا ماحول ہے بالکل آپسی بھائی چارے کا ہے نا، ایک دوسرے سے رشتے چاہے مذہب کچھ بھی ہو لیکن ایک دوسرے سے چاچا، بابا، نانا یہ سب کر کے ملتے ہیں، تو انسانیت کا جہاں تک تقاضا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں اس طرح کی بیج بو کر وہ اپنی راج ستا کو بچانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر احتساب ہو جائے اپنے آپ کا اور یہ جواب دہی، اگر جواب دہی کا جہاں تصور آ جائے گا تو پھر انسان جو ہے اس کو یہ جانے گا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی بڑی طاقت ہے جہاں مجھے اپنی ان سب اعمالوں کا جواب دینا ہے۔ ہم اپنے گاندھی جی کی مثال دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تمہیں حضرت عمر کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کہ کس طرح انہوں نے حکومت چلائی۔ اس کا ایک واقعہ ہے، مولانا علی میاں صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا
کیا تھا وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ اپنے حکومت کا کام کر رہے تھے اور کرتے کرتے ان کا ایک دوست آ گیا اور اس وقت جو ہے ایک شمع جل رہی تھی اور شمع جل رہی تھی. انہوں نے بات کرنا چاہی, انہوں نے کہا کہ آپ سرکاری کام سے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں سرکاری کام سے نہیں ہے, میں تم سے ملاقات کرنے ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ذاتی ملاقات ہے تو میں سرکاری کام کر لوں. جب انہوں نے سرکاری کام کر لیا تو وہ شمع جو ہے گل کر دی اور گل کرنے کے بعد وہ ایک دم سے چنبے میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ کیوں اندھیرا؟ انہوں نے کہا یہ جو شمع جو جل رہی تھی وہ سرکاری پیسے کی تھی اور تمہاری ہماری جو ملاقات ہے وہ ذاتی ملاقات ہے. تو جب یہ جذبہ کہ اس شمع کا بھی مجھے حساب جلنے کا حساب اللہ کیا دینا ہے, اگر یہ چیزیں آ جائیں اور یہ اکاؤنٹیبلٹی اور یہ جواب دہی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ایک اچھا تشکیل پا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تعلیمات کو فروغ نہیں دے رہے ہیں. ہم کچھ چیزیں مذہب کی وہ جو جذبات کو بھڑکاتی ہے, جو جذباتوں کو ابھارتی ہے, ان چیزوں کو لیتے ہیں جو فروعی ہیں, اور جو مذہب کی اصلیت ہے اس کو ہم نہیں لیتے, جو خدمت خلق ہے نا. خدمت خلق ایک سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کہیں پر اگر ہم ہاسپٹل میں جائیں اور مریضوں کی عیادت کریں, ان پریشان حال لوگوں کی طرف جائیں, ان کی پریشانیوں کو دور کریں. آج ہمارے یہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہے, آج ہمارے یہاں نوجوان بے راہ روی پہ جا رہے ہیں, تو کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے آپ جائیے کہ دیکھیے کہ روزگار ان کو نہیں مل رہا ہے, اور یہی سب عناصر جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں, اور پھر وہ جہاں کے ہوتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز ہے ہم کو ان تعلیمات کو عام کرنا ہے جو انسانیت پر مبنی تعلیمات ہیں, اور تمام مذاہب میں وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے, چاہے وہ ستسنگ ہو, چاہے ہمارے جمعے کے خطبے ہوں, ہے نا, یہ ساری تعلیمات ہیں. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. اور جو ان کا آخری خطبہ ہے اس میں کیا دیا ہے؟ اس میں یہی دیا ہے کسی گورے کو کالے پہ سبقت نہیں, کسی عرب کو عجم پہ سبقت نہیں. اس سے بڑا چارٹر جو ہے انسانی حقوق کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں جب اندر داخل ہو رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو یہ شکست کھائے ہوئے لوگ ہیں, اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلنا تاکہ ان کو احساس ندامت کا احساس نہ ہونے پائے. تو جس نبی نے یہ تعلیمات دی ہوں, ہے نا, انسانیت کے فروغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی ایک عورت, ہے نا, اور ایک دن نہیں ڈالا تو آپ ان کی خیریت لینے گئے, معلوم یہ ہوا کہ وہ صاحب بخار میں ہیں, اور ان کا جس طرح سے انہوں نے خدمت کی اور جس طرح عورت متاثر ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے اسی کا پیغام دیا, اسی کا پیغام دیا. صاف بات سامنے آ گئی ہے کہ گاندھی جی نے جس طرح کہا تھا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو حضرت عمر کی ہسٹری کو پڑھا جائے, ان کی سیرت کو پڑھا جائے تو ایک اچھی حکومت ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے. اسی طرح سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فتح مکہ کیا اور وہاں لا تثریب علیکم اليوم کا لفظ استعمال کیا کہ آج کسی پر کسی بھی طرح کا کوئی وبال نہیں ہے, کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی, سب کے سب جو ہے آج آزاد ہیں اور سب محفوظ ہیں, مامون ہیں, جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت کی دعوت تھی اور انسانیت کو فروغ دینا تھا. تمام مذاہب میں انسانیت کو فروغ دینے اور اس کی تعلیم پر زور دینے کی بات کہی گئی ہے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ مذہبی سطح پر یا اسی طرح سیاسی سطح پر اس کو فروغ دیا جائے تو ایک اچھا معاشرہ پھر سے وجود میں آ سکتا ہے. یہاں اگر ہم محترمہ صاحبہ سے درخواست کریں گے کہ جب کوئی بھی مذہب بھید بھاؤ کی, نفرت کی دعوت نہیں دیتا تو ایسے میں ہمارے اور ہر مذہب کے مذہبی رہنماؤں کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کس طرح انسانیت کے اصول کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا چاہیے, اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے, انسانیت کو جن چیزوں سے آج کا سب سے زیادہ خطرہ ہے, اگر آپ دیکھیں ملکی طور پہ بھی اور غیر ملکی طور پہ بھی, مطلب جو بین الاقوامی طور پہ, تو آپ دیکھیں نفرت ہے, دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جیسے قدوس بھائی نے کہا کہ یہ سب سیاست کا کھیل ہے کہ اسلحہ بیچنا ہے, کہاں بیچنا ہے, کیسے بیچنا ہے, کہاں, یہ ہم سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں, سب ٹارگیٹڈ ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے آیا روہنگیا جیسے مسلمانوں کے ساتھ بہت مظالم ہو رہے ہیں, تو وہاں پر انسانیت جاگنے والی چیز آ جاتی ہے کہ انسانیت کہاں مر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا سب سے زیادہ جو روکنے کا طریقہ وہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ وقت آ گیا جہاں پر اب ہم سینہ سپر ہو جائیں, سامنے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس وقت بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اگر ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے, جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں,
وہ قابل غور ہے. لوگ اس کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہی کیا نا فروئی معاملات دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم تیار ہو رہا ہے, وہ چاہے فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, کچھ ہو. آپ دیکھیں کہ چند لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سب میں ہے, سب قوموں میں ہے. میں کسی خاص قوم کا نام نہیں لوں گی, کیونکہ میں تو یہ مانتی ہوں کہ برے لوگ ہر جگہ ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن ان کے لیے اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اس پہ غور کرنا ہے, اور اپنا پالیسی بنانی ہے کہ ہمیں اس طرح کا جواب نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ناراض نہیں ہونا ہے, میں غصہ نہیں کرنا, ہمیں صبر سے کام لینا ہے. کیونکہ انسانیت کی سب سے بڑی معراج جو آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یا جتنے رشی ولی ہیں, منی ہیں, ہندوستان کے ہم پیرائے میں بات کریں, کیونکہ ہم سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے دیش کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں کا ماحول جن لوگوں نے بنایا ہے, انہوں نے سب نے صبر کی تلقین کی ہے, پیشنس کی تلقین کی ہے, جو اس وقت پیشنس دوسروں میں نظر نہیں آتا ہے, ینگ جنریشن میں نظر نہیں آتا ہے. تو انسانیت تب آئے گی جب ہمارے اندر صبر آئے گا, ٹھیک ہے. جب ہم دوسرے کی بات برداشت کرنا سیکھ جائیں گے, ہم تو ایک دم بھڑک جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا, اپنے اندر بہت چینجز لانے ہوں گے. اور میرے خیال میں وجہ جو ہے سارے چیزوں کی, جو جڑ ہے فساد کی, وہ جہالت ہے. تو جب تک ہندوستان سے جہالت ختم نہیں ہوگی, آپ سمجھ رہے ہیں, لوگ اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور ہم اسی طرح آپس میں لڑیں گے اور انسانیت کی دہائی دیتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس وقت چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انسانیت کو سب سے زیادہ جو مصائب ہیں وہ آج کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. کبھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ جہاں انسانیت مصیبتوں کا شکار ہو, کہ لوگ انسانیت بھول جائیں اور انسانیت کو چھوڑ دیں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی ہم سڑک پہ جا رہے ہیں, میں ابھی آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ میں ایک دن مراد آباد سے لوٹ رہی تھی, بیٹی بھی میرے ساتھ تھی. تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک ٹیمپو جو ہے اس سے ایک عورت گری, چلتے ٹیمپو سے بہت ہائی اسپیڈ پہ, ہائی وے پہ, ٹھیک ہے, اور گری. اور اس کے 5 منٹ بعد ایک بچہ بھی اس کے اوپر آ کے گرا. اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بچہ سڑک پہ نہ گر کے اس عورت پہ آ کے گرا. وہ ٹیمپو والا ٹیمپو لے کے بھاگا, ٹھیک ہے, اور میری گاڑی اس کے بالکل پیچھے تھی. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یہ بھاگ رہا ہے, یا تو اس نے دھکا دیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کا گاڑی تیز کروائی اور اس کو روک لیا جا کے. وہ مجھے دیکھ کے پیچھے اپنی گاڑی کرنا شروع کر دیا, اور جب تک وہ وہاں نہیں آ گیا جہاں عورت گئی تھی, تب تک میں نے گاڑی اپنے پیچھے کرتی چلی گئی. وہاں آ کے رکا, میں بھی اتری, اور لوگ بھی جمع ہو گئے. انہوں نے کہا تم چھوڑ کے کیوں بھاگے, لیکن ہم نے دیکھ لیا اس نے گرایا نہیں تھا, وہ خود گری تھی عورت. اب وہ جو بھی حالات رہے ہوں گے, وہ اپنے آپ گری تھی. اب بچہ گود میں تھا, وہ اس کے ساتھ بعد میں گرا. خیر ہم نے اسی ٹیمپو میں اس کو لٹایا, اور اس کے بعد جو ہے اس کو اسپتال لے کے گئے, رامپور گئے, ہاسپٹل میں لے کے گئے, اور ایمرجنسی میں ڈاکٹر بلایا, پتہ چلا وہ ڈیڈ ہو چکی تھی. اب سوچیے 6 مہینے کی بچی اکیلی ہے. تو اور دوسرا مجھے فکر تھی اس ڈرائیور کی, کیونکہ پولیس جو ہے وہ اس کو پکڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں, وہ اس لیے بھاگ رہا تھا کہ وہ غیر ضروری طور. تو یہی انسانیت کی چیز ہے کہ میں نے وہاں ڈاکٹر سے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں یہاں تک, میرا کوئی ذمہ داری نہیں تھی, میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ یہ ڈرائیور بچ جائے. انسانی رشتے کی, اور وہ کوئی مسلمان نہیں تھا, وہ عورت بھی ہندو تھی, وہ ڈرائیور بھی ہندو تھا. لیکن یہ انسانیت تھی جس نے مجھے وہاں روکے رکھا کہ اس بے قصور کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہمیں عملی طور پہ اب لانی ہے. ابھی ہمیں صرف کہنا نہیں ہے, پڑھنا نہیں ہے, لکھنا نہیں ہے, عملی طور پہ ہمیں لانا ہے. اور جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جس اسلام کی باتیں کرتے ہیں وہ اس پہ عمل کریں. بہت اچھی بات سامنے آئی. اور صرف انسانیت کے وجود کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو سب سے پہلے جہالت کو ختم کیا جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ صبر کا ثبوت دیا جائے. اگر یہ دونوں چیزیں ثابت رہیں, سالم رہی, تو پھر سے انسانیت زندہ ہو سکتی ہیں. آخر میں چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کریں گے کہ آج کے اس پروگرام انسانیت ہی سبھی مذہبوں کے اصول سے ہمارے سامعین کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے, وہی علامہ اقبال کے شعر پہ بھی جائیں گے. شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے, اور دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. تو دراصل جو مکتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پریت اور محبت کا پیغام عام کرنا ہے, اور اسی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے جو ہے ہم انسانیت کو فروغ دیں گے. اور دوسرا جو پیغام ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. اگر یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ امن و آشتی اور جو تمام مذاہب کا جو مین جز ہے, جو پیغام ہے, وہ انشاءاللہ فروغ پاتا رہے گا. اس پروگرام کا لب لباب یہ ہے کہ انسانیت رحم دلی, ہمدردی اور اخلاقیات کا نام ہے. جبکہ انسانیت کو قائم کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی خوشی ہی سب سے بڑی اچھائی ہے. دوسرے یہ کہ ہر معاملے میں انفرادی انسان کو اپنی خوشی سے پہلے ساری انسانیت کی خوشی کے ساتھ ہم آہنگی کرنا ضروری ہے. لہذا ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے
جو وہ خود کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی صاحب اور محترمہ شہناز سدرت صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے ایک اچھی معلومات فراہم کی۔